قوت علی کو ناز ہے جس پر جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. بس آخری پڑھنے لگا. جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. پر محمد والے محمد. بہت شکریہ. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح خوبصورت آواز میں ہمیں آگے بھی منقبت سناتے رہیں. پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا. دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا. فرش عزا پر بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز. تم سے قضا نہ ہوگی پھر کوئی نماز. تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. انہی اشعار کے ساتھ اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے بہت ہی محترم بابر صاحب جو کہ یہاں موجود ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے اس محفل میں چار چاند لگائیں. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ معذرت چاہتا ہوں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ایک توفیق ہے مولا حسین کی طرف سے وہ پیش کروں گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد. درود شریف پڑھیے دوبارہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صدقہ رسول پاک کا نسبت حسین کی صدقہ رسول پاک کا نسبت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی. مجھ سے میرے حسین ہے
سے میرے حسین ہیں اور میں حسین سے سرکار نے بتائی یہ فضیلت حسین کی سلامت رہے ماشاءاللہ سرکار نے بتائی کوہرام بر پکڑ دیا فوج یزید میں کوہرام بر پکڑ دیا فوج یزید میں حیران ہے سارے دیکھ کے طاقت حسین کی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان اہل بیت پہ لعنت محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خوف و ہراس چھا گیا فوج خوف و ہراس چھا گیا فوج یزید پر اکبر کو مل گئی جو اجازت حسین کی اکبر کو مل گئی جو اجازت حسین کی کنبے کا کنبدین پہ اپنا لٹا دیا کنبے کا کنبدین پہ اپنا لٹا دیا واللہ کیا ہی خوب ہے ہمت حسین کی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے سجدہ نبی نے ان کے لیے طول کر دیا سجدہ نبی نے ان کے لیے طول کر دیا ہے کتنی اعلی دہر میں عظمت حسین کی دو شعر پڑھتا ہوں انشاءاللہ پھر بڑھ گئے ہیں مذہب اسلام کے علوم پھر بڑھ گئے ہیں مذہب اسلام کے علوم محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی محسوس ہو رہی ہے راہ خدا میں سر کو کٹایا
خوشی راہ خدا میں سر کو کٹایا خوشی خوشی حر کو مل گئی تھی جس گھڑی قربت حسین کی میرے جگر کی اس گھڑی کھل جائے گی کلی جب ہوگی میرے حق میں شفاعت حسین کی جوہر ملے گی اس کو شفاعت حضور کی جس کے بھی دل میں ہوگی محبت حسین کی کیا کہہ رہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب میں جلد سے جلد محفل کو آگے بڑھاتا ہوں اور اب میں ان اشعار کے ساتھ گزارش کروں گا. محفل ہے آج پر نور ضیاء سے، محفل ہے آج پر نور ضیاء سے، کچھ نور پھیلائیے آئے ضیاء اپنے کلام سے. پر محمد وعلی محمد بلند تر صلوات. سارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے آپ کو مولا حسین علیہ السلام، مولا غازی عباس، زینب سلام اللہ علیہ، شہزادہ علی قاسم، سب کی مبارک ہو. یہ مہینہ ہے بڑی خوشیوں کا اور جشن کا، آگے بھی خوشیوں کا مہینہ ہے پورا یہ. تو اس میں ایک پنجابی کا آپ کو تھوڑا سا سناتا ہوں، پھر ایک منقبت سناؤں گا مولا حسین علیہ السلام کی. صلوات پڑھیں مولا کے نام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تن چابان کو گھر دارا دے عظمت دا سلطان آیا. تن چابان کو گھر دارا دے عظمت دا سلطان آیا. ویر حسن دا شاہ زمن دا، ویر حسن دا شاہ زمن دا، خالق دا مہمان آیا. تن چوبان کو گھر دارا محسن اعظم دین دنازم اے پنجواں معصوم صبت پیمبر زینت منبر دو جگدا مخدوم او بابا دا ناد رجب دا، بابا دا ناد رجب دا، اے فخر شوبان آیا. تن شوبان کو گھر دارا. اب ایک اردو کی منقبت سناتا ہوں مولا حسین علیہ السلام کی. نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے، صدا کھلا ہے جس قدر ادھر حسین ایک ہے. میرا
حسین 14 معصومین ہیں، ان کا ذکر چلے گا بھی اس میں. محمد میں 4 ہیں، علی بھی ان میں 4 ہیں، حسن بھی ان میں 2 بنے، جو دین کا وقار ہیں. حسن بھی ان میں 2 بنے، جو دین کا وقار ہیں. یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے. یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے. خدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے. زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے. زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے. ادھر خدا بھی ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے. ادھر خدا بھی ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے. میرا حسین ایک ہے، تیرا حسین ایک ہے. سب کا حسین ایک ہے، رب کا حسین ایک. صلوات پڑھ اللہ کے نام. محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان اشعار کے ساتھ گزارش کروں گا. شجاعت صبر کا پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، وفا امکان سے آگے نکل جائے تو عباس. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اب میں ملتمس ہوں جناب کمیل مرزا سے کہ وہ منقبت سنانے منبر پر تشریف لائیں. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ شعر پر محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا. حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، جو شے کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا، جو شے کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا، قریب ساقی کوثر وہ آ نہیں سکتا. حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا،
اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے، اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے، خدا گواہ نبی سر اٹھا نہیں سکتا۔ حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں، ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں، مگر علی کی جو منزل ہے پا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں، بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں، ذرا کوئی در خیبر ہلا نہیں سکتا۔ حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، حسین آپ کا مل جائے آستان جس کو، حسین آپ کا مل جائے آستان جس کو، جبھی وہ غیر کے در پر جھکا نہیں سکتا، رہے گا روز ابا تک یہ مجلس و ماتم، رہے گا روز ابا تک یہ مجلس و ماتم، غم حسین زمانہ مٹا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ میں ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں، انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے 15 شعبان کا جشن ہم یہیں آرکولہ میں منائیں گے، ٹائم 4:30 PM نیکسٹ سنڈے۔ اب میں کوئی بھی ٹائم ضائع کے بغیر قبلہ مولانا جری حیدر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پلیز ممبر پر تشریف لائیں، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ ایک دفعہ پھر جو ہے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر جانے کے لیے یہاں جس جشن میں تشریف لائے۔ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ محمد وعلی محمد بارے دیگر صلوات۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ رحم الله من قرأ الفاتحة.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر والميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ما بعد، فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: لم تنادى بشيء كما نودي بالولاية. صدق مولانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کتنی ساری مبارکباد پیش کروں آپ کو. جناب زینب سے شروع کرتے ہیں، سید الشہداء تک آتے ہیں، سرکار وفا کی طرف آتے ہیں تو سید سجاد کی طرف آتے ہیں، تو حضرت قاسم کی طرف آتے ہیں، حضرت علی اکبر کی طرف آتے ہیں، اور پھر امام صاحب الزمان سے متصل ہو جاتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یقیناً یہ وہ مہینہ ہے. اور میں آپ کو بڑی ایمان والی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ایمان والی واقعتاً ایک حق ہے. ایک میرے پاس ابھی کال آئی ایصال ثواب کی مجلس کے حوالے سے، کہنے لگے کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے لیکن آل محمد کی خوشیاں فوقیت رکھتی ہیں. آل محمد کے پاس خوشیاں ہی اتنی کم ہیں، چنانچہ جو خوشیاں ہیں اس کو منانا واقعتاً آل محمد کا حق ہے. یعنی آپ ماہ محرم آ جائیں، اس میں ایام ہیں پورے غم منانے کے. ماہ سفر میں ہے، ربیع الاول کے اوائل میں ہے، یعنی آپ جس مہینے کو اٹھا لیں کوئی نہ کوئی آل محمد کا کوئی ایسا غم ہوتا ہے جو دل کو چیرنے والا ہوتا ہے، بہت اندوناک ہوتا ہے. شعبان ایک وہ مہینہ ہے جس میں ظاہر بظاہر کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ کسی آل محمد کے نہایت ہی قریبی افراد کی شہادت ہو یا ان کی رحلت ہو. چنانچہ بہت تیزی سے متصل کرتا ہوں. جب یہ واقعتاً ایک ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے تو ایک ذمہ داری بھی ساتھ لے کے آتا ہے. ایک خطیب کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ خطیب کو کہتے ہیں کہ انوار شعبان کے عنوان سے آپ کو خطاب کرنا ہے، یہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کس کے فضائل پڑھے جائیں، کس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ تمام شخصیات ہی ایسی ہیں کہ ان کے لیے ایک مجلس بھی کافی نہیں، ایک عشرے بھی کافی نہیں، آپ 10 عشرے بھی کر لیں ان کی شخصیت سے انصاف نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ جو ہمیں محدود وقت دیا جاتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے، لیکن ایسے عنوان کے تحت ذکر کیا جائے کہ ان کا ذکر بھی باقی رہے اور عنوان بھی اپنی آپ کو اس طریقے سے پیش کر سکے کہ وہ عنوان بھی ان کے درمیان مشترک رہے. ایک موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مولا کی اس روایت سے استدلال کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ روایت ہے کہ نہ فقط اپنوں نے اس کو نقل کیا ہے بلکہ دیگر مکاتب فکر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. کوشش یہ کریں گے کہ آج ایسی روایات سے استدلال کیا جائے جو باہمی مشترک اور باہمی مسلمانوں کو قریب کرنے والی ہوں. ایسی روایتیں ہوں جن کے ذریعے سے مسلمان اپنے عمل پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنی فکر پہ، اپنی تفکیر پہ، تمام چیزوں پر اپنی توجہ کو مرکوز کر سکیں اور تیزی سے اس جانب آ سکیں کہ کتنی اہم چیز ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تیزی سے آتا ہوں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو سعید الخدری وہ ہیں جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، بہت ہی چہیتے صحابیوں میں سے ہیں. ہمارے برادران بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی بہت احترام کرتے ہیں. صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں، ہر اس صحابی کو مانتے ہیں جو رسول سے وفادار تھا اور آل رسول سے وفادار تھا. ہمارے نزدیک ہماری ان کی خاک ہمارے سروں کے اوپر اور ان کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما. یقیناً وہ بہت ہی اعلیٰ منزل پہ تھے. بہت اہم روایت کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. رسول خدا کہتے ہیں کہ بنی الاسلام علی الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دیکھو اسلام کی اگر بنیاد
بنیاد کو سمجھنا ہو, اسلام کی اساس کو سمجھنا ہو, اسلام دا موسٹ پرومیننٹ تھنگ, بچوں کے لیے میں سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اساس بنیاد کبھی کبھی مشکل الفاظ ہو جاتے ہیں. دا موسٹ پرومیننٹ تھنگس اپون وچ اسلام از بیسڈ, جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے, الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ, بھائی خداوند متعال کی توحید کی گواہی دینا, وان محمد رسول اللہ, بھائی رسالت مات کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا, واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم شہر رمضان والحج بیت اللہ, بھائی دیکھو اور بھی چیزیں ہیں, نماز کو قائم و دائم رکھنا, نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو دینا, زکوٰۃ کے ساتھ آپ کو حج کرنا ہے, حج کے ساتھ آپ کو روزے رکھنا ہے, والجہاد فی سبیل اللہ, خدا کی راہ میں وہ جہاد کرنا ہے, یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے, اسلام کی بنیاد میں سے ہے, والولایۃ لعلی ابن ابی طالب. بھائی آخری چیز ایک اور اہم ہے, ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب, ولایت اہل بیت. بھائی سوال کیا جا سکتا ہے مولانا صاحب, آپ نے ولایت کا ذکر آخر میں کیا ہے, کہیں آخر میں ذکر کرنا اس بات پر دلالت تو نہیں کرتا کہ اس کی اہمیت سب سے زیادہ کم ہے؟ ایسے سوال کیا جا سکتا ہے, معقول سوال ہے کہ بھائی آپ اس چیز کا, میں انشاءاللہ موضوع سے متصل ہو جاؤں گا, آپ یاد رکھیے گا جن کی ولادتوں کے میں نے آج حوالے دیے ہیں ان کا گو نہ گو کہیں نہ کہیں تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا. معاملہ یہ اپنا امام بارگاہ ہوتا تو میں 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی خطابت کر سکتا تھا, امام بارگاہ اپنا نہیں ہے تو جتنا محدود وقت ہے اس میں تیزی سے مطالب آپ کی طرف اصال کرنے, تیزی سے آتا ہوں. آخر میں آ رہا ہے, کیا آخر میں ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی اہمیت کم ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی شخصیت آخر میں آئے, کسی چیز کا ذکر آخر میں ہو, یہ کبھی بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ سب سے زیادہ سبک ہے, سب سے کم ترین اہمیت رکھتی ہے. بھائی آدم بھی ابو البشر ہیں, موسیٰ بھی کلیم اللہ ہے, عیسیٰ بھی روح اللہ ہے, ابراہیم بھی خلیل اللہ ہے, صالح کی بھی فضیلت ہے اور دیگر انبیاء کی بھی فضیلت ہے, لیکن جب رسالت مات کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے, سورہ احزاب اٹھا لیجئے, وَلَكِنَّا رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ, بھائی آپ کے نبی رسول اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے اور نبوت کو ختم کرنے والی ذات ہے. نبوت کو ختم کرنے والی ذات, کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے, اگر کوئی سید المرسلین ہے اور سید النبیین ہے تو وہ صرف اور صرف محمد بن عبداللہ کی ذات ہے. جس طریقے سے رسول کا آخر میں آنا ان کی اہمیت کو کم نہیں کرتا, ان کی اہمیت کو دوبالا کر دیتا ہے, ویسے ہی ولایت کا آخر میں ذکر کرنا ولایت کی اہمیت کو دوبالا کر دیتا ہے. میری بات پر یقین ہے, مولا کائنات کی روایت آج مجھے اسی بنیاد پہ, بھائی یہ آج روایتیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے, کتنی اہم روایتیں ہیں. الکافی میں بہت سارے مقامات پہ آئی ہیں, بہار کے بہت سارے مقامات پہ آئی ہیں. حافظ حسکانی جو شیخ الاسلام ہیں ہمارے برادران کے, انہوں نے بھی شواہد التنزیل, ینابیع المعتبر, بے شمار روایتیں آئی ہیں. میں ابھی تمام کے احاطہ نہیں کرنا آیا ہوں, مولا کائنات سے روایت ہے اور یہ روایت آپ کو اہمیت بتاتی ہے. کہتے ہیں بنی الاسلام, وہی بات کرتے ہیں, علی الشہادتین و قرینتین, کہ دیکھو دو شہادت پر اسلام کی بنیاد ہے, دو ہم مثل ہم نظیر چیزوں پر بنیاد ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دو ہم نظیر چیزیں کیا ہیں, دو ہم مثل چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں الصلاۃ والزکاۃ لا يتقبل احدهما الا بالاخرى. دیکھو نماز اور زکوٰۃ دو اہم عبادت ہیں, دو ہم مثل عبادت ہیں, ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی. وصوم شہر رمضان, اور روزے رکھنا ماہ رمضان کریم بھی بنیاد میں سے. وحج الاسلام من استطاع الیہ سبیلا, اور دیکھو حج بیت اللہ بھی ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو صاحب استطاعت ہو. وختم بذلك بولایت علی ابن ابی طالب حین قال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دیکھو یہ تمام عبادتوں کا محور و مرکز, جس چیز پر ان تمام عبادتوں کو اتمام دیا ہے, اکمام دیا ہے, وہ کچھ نہیں مگر علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. جب خداوند متعال کہتا ہے آج کے دن میں نے اتمام نعمت کی ہے, اکمال کیا ہے تمام چیزوں کا, ہدایت کا اکمال کیا ہے اور دین کو مکمل کیا ہے. دین کسی چیز پر مکمل نہیں ہوا ہے مگر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی
परेशान मत होइएगा नमाज की अहमियत कितनी। भाई मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आज आमाल का भी जिक्र हो जाए। 5-10 मिनट आपका लूँगा, आमाल की अहमियत बताना चाहता हूँ, फिर उसका तकाबुल करूँगा। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ विलायत की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसकी मुकाबला किसी और इबादत से नहीं किया जा सकता। नमाज वो इबादत है, वह अकीमो सलात है, वह आतो ज़कात, कितनी जगह आया है नमाज को कायम करो, ज़कात को देते रहो। नमाज वो इबादत है, वसाइल शिया उठा लीजिए और दीगर किताबें उठा लीजिए, इन क़ुबिलत मा सिवाहा व इन रुद्दत मा सिवाहा, कि नमाज कबूल है, दीगर इबादतें अमाल कबूल हैं। नमाज कबूल नहीं, दीगर इबादतें कबूल नहीं। व इन्ना सलाता इज़ा इर्तफ़अत फ़ी अव्वल वक़्तिहा, कि अगर नमाज अपने अव्वल वक्त में तमाम क़ुयूद और तमाम हुदूद को पूरा होते हुए जाती है, जाअत इला साहिबिहा व रजअत, अपने नमाजी बंदे के पास वो नमाज आती है इस हालत में मुबय्यज़तुन मुशरिका, इस हालत में आती है, चमकती हुई हालत होती है, सफ़ेदी हालत में होती है, और उस नमाजी से कहती है कद हफ़िज़कल्लाह कमा हफ़ज़तनी, खुदा तेरी ऐसे ही हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत करी। व इन्ना सलाता इज़ा इर्तफ़अत फ़ी गैरि वक़्तिहा व बिग़ैरि हुदूदिहा, अगर नमाज कभी ऐसे पढ़ी जाए कि वक्त का ख्याल ना रखा जाए, उसके हुदूद को पामाल किया जाए, वो ऊपर जाती है वापस आती है और नमाजी से खिताब करती है ज़य्यअकल्लाहु कमा ज़य्यअतनी, जिस तरह तूने मुझे बर्बाद और ज़ाया किया है, खुदावंद मुताल तुझे बर्बाद कर दे। हम शियाने हैदर कर्रार के लिए ज़रूरी है नमाज की क़ुयूदात और नमाज की हुदूद का ख्याल रखें, नमाज के वक्त का ख्याल रखें। नमाज भी बहुत अहम है, रोज़ा भी बहुत अहम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए मोमिनीन, तुम पर रोज़ों को ऐसे ही वाजिब किया गया है जैसे पिछली उम्मत पे वाजिब किया गया। मुबादा ये कि अगर तुम रोज़े को उसकी रूह के साथ रखो तो तुम साहिब तकवा हो जाओ। भाई रोज़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है।